ایک بات پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں سے اہل بیت اطہار سے محبت کا بھی معاملہ ہے، چونکہ ہمارے اور آپ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے جانثار صحابہ سے ارشاد فرمایا، کوئی شخص لو ان رجلا صعد بین المنبر والمحراب الى آخر الحدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی منبر و محراب کے درمیان، دوسری روایت میں بین الرکن والمقام یعنی رکن اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بھی کھڑا ہو جائے اور نمازیں پڑھے، روزے دار بھی ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، لیکن اس کے دل میں اہل بیت نبوت سے بغض ہو، اس کے دل میں اہل بیت نبوت سے کینہ ہو، اس کے دل میں اہل بیت نبوت سے نفرت ہو، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگرچہ نمازی ہے، اگرچہ روزے دار ہے، اگرچہ مکے میں کھڑا ہے، اگرچہ مکے میں مطاف کعبہ میں کھڑا ہے، مطاف کعبہ میں بھی حجر اسود کے پاس کھڑا ہے، ان تمام عظمتوں کے باوجود دل کالا ہے، دل میں پیغمبر کے خاندان سے محبت نہیں، حضور فرماتے ہیں دخل النار، جہنم میں جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اس کا ایکو تھوڑا سا کم کر دیجئے، وہ ابھی زین العابدین صاحب آئیں گے، ان کو دیجئے گا، میری طرف سے بھی میرا حصہ بھی ان کو دے دیجئے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو قانون دیا۔ دوسری حدیث، یہ حدیث تو آپ نے پڑھ لی، بغض کے حوالے سے سن لی، دوسری حدیث حضور علیہ السلام نے تاکیداً فرمایا لوگو اللہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے اس لیے تم اللہ رب العزت سے محبت کرو، اس کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آئی حدیث صحیح آپ کو؟ حدیثیں کم سمجھ میں آتی ہیں ہماری سنی جماعت کو، ہاں واقعات زیادہ سمجھ میں آتے ہیں اور اشعار بہت زیادہ سمجھ میں آتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے نعت خواں تشریف لے آئیں، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا جد الحسن والحسین وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دین دیا ہے، اسی کو قرآن نے کہا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب آپ ارشاد فرمائیں میں تم سے یعنی پوری امت سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا تم سے اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا، تبلیغ دین پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى مگر میرے خاندان والوں سے محبت رکھنا۔ پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر، حجت الوداع کے موقع پر خاص طور پر ارشاد فرمایا، تیسری حدیث سن لیجئے، اے لوگوں میں تمہارے درمیان بھاری بھرکم دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، ایک اللہ کی کتاب ہے جس میں نور ہے، اور دوسرے کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ میرے گھر والے ہیں، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ لوگوں یاد رکھنا یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چلا سیادت کی گارنٹی اور سرداری کی گارنٹی اور اہل بیت اطہار کی طہارت کی گارنٹی جہاں قرآن مقدس نے دی اور استاذ زمن نے کہا ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دے، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، باغ جنت کے ہے بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا ہے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہو، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر وارث بے وارثاں کو، کاروان اہل
بیت پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار خوب رو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت زندہ باد زندہ باد کوئی جواب نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ذکر شہدائے کربلا لیکن سوال یہ ہے اہل بیت کی عظمت پر تو قرآن گویا ہے اہل بیت کی عظمت پر تو پیغمبر رحمان نے اعلان عام کیا ہے یہ تو دین کا حصہ ہے ان کی محبت واجب ہے مانو گے نہیں تو ایمان مکمل نہیں ہوگا لیکن ان کی کب مانو گے کیا بات ہے شہدائے کربلا کا ذکر سالوں سے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا یہ نہ میرے دم پہ زندہ ہے نہ آپ کے نہ کمیٹی والوں پر نہ ممبر والوں پر یہ تو احسان ہے شہنشاہ حسین کا کہ ہمیں آپ کو موقع ملا ہے ہمیں آپ کو موقع ملا ہے ورنہ انسان تو انسان جنات بھی جس کی منقبت لکھتے پڑھتے ہیں وہ مولا حسین اعظم کیا بات ہے جن کی شہادت پڑھ پڑھ کر جنات بھی روتے ہیں وہ حسین اعظم آج تک جناب والا جو صاحب بصیرت لوگ ہیں ان سے ملاقات ہو تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جن کے پاس جنات پرانے ٹائم میں بھی تھے انہوں نے برجستہ اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم اور ہمارے بادشاہ کربلا میں پہنچے تھے اللہ کہ مولا حسین سے اجازت لے کر جنگ شروع کریں مگر امام پاک نے اجازت نہیں دی تھی حسین اعظم کا ذکر ہمارے اور آپ کے کندھے پر نہیں ہے یہ تو احسان ہے کہ ہمیں اور آپ کو شرف مل رہا ہے ذکر کرنے اور سننے کا یہ سعادت کی بات ہے اور یہ سعادت اللہ جسے چاہے اس کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائے یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ یہ سعادت بازو کے زور پہ حاصل نہیں کی جاتی یہ تو عطا فرمانے والا مولا عطا فرما دیتا ہے یہ حسین اعظم کا ذکر ہے جب مائکرو فون نہیں تھے تب بھی حسین حسین ہوتا تھا جب خطیب ہماری طرح چیختے پکارتے نہیں تھے تب بھی حسین حسین ہوتا تھا جب جبے کا مارکیٹ میں نہیں آئے تھے بلکہ مارکیٹ بھی وجود میں نہیں تھا اس وقت بھی حسین حسین ہوتا تھا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا اور سنی کا بچہ اپنے سینے کو چوڑا کر کے کہتا رہے گا ظلم بے شک مزید ہو جائے بچہ شہید ہو جائے ہم حسینی تھے حسینی ہی رہیں گے چاہے ساری دنیا یزید ہو کیا بات ہے زندہ باد زندہ باد ہم حسینی تھے کوئی جواب نہیں یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد یہ امام عرش مقام کا ذکر ہے یہ امام عرش مقام کا ذکر ہے یہ وہ پاکیزہ نام ہے جس کا نام سن کر حضرت زین العابدین خوش ہو جاتے ہیں محمد باقر خوش ہو جاتے ہیں جعفر صادق کی روح خوش ہو جاتی ہے موسیٰ کاظم کی روح خوش ہو جاتی ہے علی ہادی تقی نقی حسن عسکری کی روح ہے جس کے جد اعلیٰ کا نام لے کر خوش ہو جاتی ہے غوث اعظم کی دہلیز پر پہنچو کچھ نہ آتا ہو تو کربلا کے حسین کا صدقہ مانگو غوث اعظم کی روح خوش ہو جاتی ہے کربلا کی امانتوں کو لے کر ہندوستان کی دھرتی پر جو شہزادہ آیا ہے اسے غریب نواز کہا جاتا ہے اس دہلیز پر جا کر حسین پاک کا نام لو یا یہی گوروں میں بیٹھے بیٹھے لو غریب نواز کی روح خوش ہو جاتی ہے میرے دادا کا ذکر کیا جا رہا ہے قطب الدین بختیار کاکی خوش ہوتے ہیں میرے دادا کا ذکر کیا جا رہا ہے نظام الدین محبوب الہی خوش ہوتے ہیں میرے دادا کا ذکر کیا جا رہا ہے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی خوش ہوتے ہیں میرے دادا کا ذکر کیا جا رہا ہے حضرت شہنشاہ دکن حضرت بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز سید محمد حسینی خوش ہوتے ہیں میرے دادا کا ذکر کیا جا رہا ہے سادات بلگرام ہو سادات مارہرہ ہو حضرت سرکار وارث پاک ہو یہ تمام حسینی سادات ہیں سب خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے دادا کا ذکر ہو رہا ہے اسی لیے شاہ نیاز بے نیاز نے عظمت مولا حسین
سمجھاتے ہوئے یہ کہا تھا، اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء یعنی حسین ابن علی جان اولیاء۔ کیا بات ہے، زندہ باد حسین تو زندہ ولیوں باد۔ کی جان ہے، حسین تو ولیوں کی جان ہے، مگر کیا چند ڈرم سبیلے بنا لینے سے حسین کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ کیا پیغام ہے؟ مگر کیا چند دیگ کھچڑا بنا لینے سے مولا حسین کی محبت کا حق ادا ہو گیا؟ اللہ عاشورہ کے دن نماز چھوڑ کر غم حسین کی باتیں کرتا ہے، کسے دھوکہ دیتا ہے؟ اللہ جس حسین نے دین کے لیے کنبہ لٹا دیا، پورا خاندان اس لیے صرف لٹا دیا تاکہ دین کی تصویر مسخ نہ ہو، دین پہنچتا آتا ہم تک دین، لیکن اس طرح نہیں آتا جس طرح صحابہ کے سامنے دین موجود تھا، اس طرح کیسے نہیں آتا؟ آج آدمی دیکھتا ہے کہ امام صاحب نماز چھوڑ رہے ہیں، امام ہے وہ، امام تو نہیں چھوڑتے لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مقرر صاحب نماز چھوڑ رہے ہیں تو بلانے والا، مولوی صاحب آئے تھے، وہ خود نہیں پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے کون سی ضروری ہے؟ ہنسنے کا مقام ہے، رونے کا مقام ہے۔ پیر صاحب آئے تھے نماز نہیں پڑھی، مقرر صاحب آئے تھے نماز نہیں پڑھی، نعت خواں صاحب آئے تھے نماز نہیں پڑھی، ناظم صاحب آئے تھے نماز نہیں پڑھی، وہ تو پہلے سے بے نمازی تھا، ہمارے جیسے مولویوں نے اسے جنت کی سند اور دے دی، عشاء چھوڑ کے آیا تھا، فجر پھر چھوڑتا ہے۔ ارے صاحب میں تو سنی ہوں، سیدھے جنت میں جاؤں، کسی کے باپ کی نہیں ہے جنت، کیا بات ہے، جس کے باپ کی جنت ہے وہ سیدہ رات بھر عبادت کیا کرتی تھی۔ اللہ اللہ کیا پیغام ہے، جنت کے مالک جس کے بابا ہیں وہ فاطمہ زہرا اذان تہجد ہو جاتی، اذان فجر ہو جاتی اور نماز اور آپ کی نماز مکمل نہیں ہو پاتی تھی۔ جس کے باپ کی جنت ہے وہ تو نوافل پہ نوافل پڑھ رہے ہیں، بلکہ ایک کتاب میں لکھا ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں، میں نے ایک شخص کو دیکھا وہ خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا تھا۔ سنیے گا، میں رودات سفر نہیں سناتا اور نہ ہی آپ کو خوش کرنے والی اور آپ کو کدانے والی باتیں کرتا ہوں، میرا کام ہے اپنے رسول کا دین پہنچانا، یہی کام ہے خطیب کا۔ یہ منبر اسی لیے سجائے تھے ہمارے بزرگوں نے تاکہ دین کو عام کیا جائے، یہ جلسے ذہنی عیاشی نہیں ہوتے، یہ ایک دوسرے پر ریاکاری والی فوقیت دکھانے کے لیے محفلیں نہیں ہوتی۔ اگر کر رہے ہیں تو ثواب کی امید مت رکھیے، نیتا جی سے لکھوا لیجئے کہ آپ کا جلسہ بڑا کامیاب تھا، لیکن فرشتوں کے ہاں بھی کچھ لکھا جائے کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ کی نیت یہ ہے کہ جلسہ کراؤں گا تاکہ مولا حسین کا ذکر کیا جائے اور سنا جائے، تاکہ ہماری نسلوں کے دل میں ایمان تازہ ہو جائے اور اس شان کا ایمان تازہ ہو جائے کہ جناب ظالم حکمران کیا کر سکیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی نہ کہ ہماری گردن کاٹ دیں گے۔ حسین نے سکھایا جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن ایمان سے سودا نہ کرنا۔ پیر نصیر نے یہی کہا تھا، عزت سے نہ مر جائیں کیوں، ہم نام محمد پر یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ لیکن ہم عزت کے ساتھ کام مرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ہم تو خود ایسے کام کر رہے ہیں تاکہ ذلیل ہو جائیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں جنت بانٹنے والا مولوی نہیں ہوں، اہل سنت کا عقیدہ جنتیوں والا بے شک ہے، عقیدہ بے شک جنتیوں والا ہے، مگر سنی ہونے کا مطلب نہیں ہے آپ نے فجر چھوڑ دیا اور مرید ہو گئے تو سمجھے اب پھر ہی ہیں، پیر صاحب سنبھال لیں گے، خود سنبھل جاویں تو کافی رہے گا۔ کوئی بھی پیر صاحب ہوں، چاہے میں ہوں چاہے اور بھی کچھ ہو،
جی شہنشاہ بغداد نے فرمایا، پیران پیر فرماتے ہیں، پیروں کے پیر فرماتے ہیں، پیروں کے پیر فرماتے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی جس کو ولایت ملتی ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا اور بھی کتابوں میں لکھا ہے، آج کی تاریخ میں جس کو ولایت ملتی ہے، غوثیت کبریٰ کی منزل غوث اعظم دستگیر کے پاس ہے، جس کو ولایت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے اختیارات عبد القادر جیلانی کو ملتے ہیں، اور شیخ غوث اعظم کی وساطت سے لوگوں کو اختیارات میسر آتے ہیں۔ یہ غوثیت کبریٰ کا منصب ہے، پھر کبھی سناؤں گا میں، لیکن تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ اتنا عرض کرتے ہوئے شہنشاہ بغداد فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ سنو، جو شخص بے نمازی ہے جنازہ پڑھنا تو چھوڑیے، میں مسلمانوں کے قبرستان میں بھی اس کو دفن کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور آپ خوش ہیں نہیں صاحب؟ ہم نے تو لبیک کیا حسین کی پٹی باندھی تھی یہاں، اللہ، ہم نے تو اتنے نعرے لگائے، فجر چھوڑ کر نعرے لگا لگا کے گلا پھاڑ لو، پھر بھی فجر نہ پڑھنے کی وجہ سے ٹھوکے جاؤ گے، اور یہ تھوڑے موڑے نہیں ٹھوکے جاؤ گے، ہنسنے ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز کوئی شخص چھوڑتا ہے، چاہے وہ کسی دن چھوڑے، چاہے وہ کوئی بہانہ لائے، میں بیمار تھا، یا میرے گھر میں شادی تھی، یا میں دوائی لینے گیا تھا، یا میں کھیت میں چلا گیا تھا، یا پھلان تھا، یا ڈھمکان تھا، بغیر عذر شرعی آپ نے چھوڑ دی، 6400 سال تقریباً ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے بدلے جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہوش کے ناخون لیجئے، اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تاکہ عبادت کریں۔ تھا حضرت حسن بصری کہتے ہیں، ایک شخص خانہ کعبہ کے پردے میں لپٹا ہوا اور رو رہا تھا، اور اتنا زار زار رو رہا تھا کہ دیتا ہے کہ نہیں، اگر میں میٹھا کھا لوں گا تو شوگر بڑھ جائے گا، تکلیف بڑھ جائے گی، بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، زندگی خطرے میں آ سکتی ہے۔ اس لیے جناب والا طبیعت سے زیادہ ضروری ہے ضرورت کی طرف توجہ کرنا۔ طبیعت کی باتیں نہیں کرتا، ضرورت کی باتیں کرتا ہوں۔ آپ کی طبیعت کو کوئی چیز اچھی لگے تو سبحان اللہ دعا دیجئے گا، نہ اچھی لگے تو مجھے آپ سے کوئی اجر نہیں لینا ہے۔ آپ زیادہ سے زیادہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ نعرہ نہیں لگائیں گے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکیں گے، یا اس سے زیادہ ہوگا کہ آپ محفل سے تشریف لے کر چلے جائیں گے۔ مگر میری جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ خود بھی بھلائی کرو اور بھلائی کی طرف بلاؤ، خود بھی جناب ایمان والے بنو، ایمان والوں کی طرف بلاؤ، ایمان کی طرف بلاؤ، خود بھی خود
کو بھی برائی سے روکو اور لوگوں کو بھی برائی سے روکو۔ میں روایت پڑھ رہا تھا، ذرا کان کی کھڑکیاں کھول کے سنیے گا تیزی کے ساتھ، لمبا چوڑا وقت نہیں لوں گا اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اور میری یہ عادت بھی نہیں ہے کہ بہت دیر تک لوگوں کی سماعت پر بوجھ بنا رہوں، اس لیے کیونکہ طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ ہے چشم، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کریں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کر رہا تھا حسن بصری نے دیکھا ایک شخص ہے خانہ کعبہ کے غلاف میں لپٹا ہوا رو رہا ہے، زار و قطار رو رہا ہے، زار زار رو رہا ہے، اور اتنا کراہ کراہ کے رو رہا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں میں اپنی دعائیں بھول گیا، میں اپنی آرزویں بھول گیا اور اس کی دعا پر آمین کہنے لگا، اور اس کے رونے پر مجھے ترس آنے لگا۔ جب مجھے اس کے رونے پر ترس آیا میں نے سوچا آگے بڑھوں اور آگے بڑھ کے بتاؤں میرا اللہ رحمان ہے تو اتنا مت رو، میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے تو اتنا مت رو۔ یہ دل میں خیال آ رہا ہے لیکن وہ بندہ روئے جا رہا ہے، ان کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ پکڑیں اور کہیں کہ رک جا رو مت، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اور جناب والا فجر کا وقت جب قریب ہوا، تہجد کے وقت غالباً اس شخص نے اپنے آپ کو خانہ کعبہ کے خلاف سے دور کیا اور مطاف سے باہر نکل کر جانے لگا۔ حضرت سرکار حسن بصری کہتے ہیں میں اس کے پیچھے چلا اور میں نے پیچھے سے دامن پکڑا، اس لیے پکڑا تاکہ اس کو تسلی دوں اتنا نہیں رویا جاتا ہے، اتنے آنسو نہیں بہائے جاتے ہیں، اللہ رحمان ہے بھروسہ رکھو، حضور رحمت للعالمین ہے بھروسہ رکھو۔ یہ سمجھانے کے لیے سرکار حسن بصری آگے بڑھے، جبکہ یہ خود کتنا روتے تھے، یہ خود بھی اتنا روتے تھے کہ ان کے بارے میں کتاب میں لکھا ہے یہ جب جاتے تھے نا کسی میت کے ساتھ قبر پہ تو اتنا روتے تھے کہ قبر کی مٹی پر پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، یہ اتنا روتے تھے۔ مولا علی کے خلیفہ ہیں بروایت دیگر، سرکار حسن مولا حسن مجتبیٰ کے خلیفہ ہیں، حسن بصری ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان کے حوالے سے کتاب میں لکھا ایک دن یہ اپنے چھت پہ بیٹھ کے رو رہے تھے، اتنا رو رہے، اللہ کے ڈر سے رو رہے تھے۔ ہم روتے ہیں کبھی اللہ کے ڈر سے؟ پسندیدہ کرکٹ ٹیم ہار جائے تو روتے ہیں، موبائل گم جائے تو روتے ہیں، ریچارج غلط ہو جائے تو روتے ہیں، پے ٹی ایم کا پیسہ ادھر ادھر چلا جائے تو روتے ہیں، پیسہ گم جائے تو روتے ہیں، میچ ہار جائے تو روتے ہیں، کرکٹ کھیلنے نہ ملے تو روتے ہیں، جی سڑک چھاپ عشق میں روتے ہیں۔ کبھی حضور کے لیے بھی روئے؟ یہ ٹھوک رہا وہ مار رہا یہ یوں کر، چھوڑو ان باتوں کو، مجھے بتاؤ تم حضور کے لیے کتنا روئے؟ کبھی سوچا کہ جس کے حسن کی باتیں نعتیں سن سن کر بڑے ہوئے ہیں تصور بھی کریں کہ وہ دکھتے کیسے تھے؟ عرس نوری کی شب ہے، مفتی اعظم کی بات بھی کرتا چلوں، تصور کی بات آئی تو چلیے وہاں۔ عاشق ابن عاشق نے کہا کرم یہ مجھ پہ کیا ہے میرے تصور نے کہ آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں میں، آج کھینچ دی تصویر یار آنکھوں، یعنی بیٹھے بیٹھے ہماری طرح یہ نہیں سوچتے تھے یہ والا پیسوا کہاں رکھوں، والا کہاں رکھوں، یہ والی، کہ ایک ایک نام کی برکتوں سے اللہ پاک مرادوں کو پوری فرماتا ہے۔ سرکار مولا حسین کے وفاداروں نے جو کر کے دکھایا رہتی دنیا تک تاریخ رقم کر دی۔ جب امام حسین نے چراغ بجھا کے کہہ دیا بھاگ جاؤ تب بھی نہیں بھاگے، اور یہاں ممبر پر آدمی چینج ہو جائے تو بھاگ جاتا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ روئیں کہ ہنسیں؟ غور فرمائیں آپ۔ امام صاحب ہمارے راجستھان میں تو 27ویں کو نذرانہ لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، یہاں پتہ نہیں کیا ماحول ہے، تو 27ویں کو قرآن شریف آمین ہوتا ہے اور امام بیٹھتے ہیں تو پورے گاؤں کے لوگ تھوڑا تھوڑا نذرانہ دینے آتے ہیں، لیکن کئی ایسے اللہ والے ہوتے ہیں وہ دوسری گیٹ سے ادھر سے بھاگ رہا ہے، ادھر سے بھاگ رہا ہے، ادھر سے چھپ کے جا رہا ہے، کہیں مولانا پکڑ نہ لے۔ رمضان شریف میں لوگ دروازہ کوئی رسید نہیں کاٹ دے، یہ حسینیوں کا کام۔ میں رسید وسید کو پروموٹ کرنے نہیں آیا، آج کل فرضی رسیدیں بھی بہت چلتی ہیں، لیکن مستحق کو تلاش کرنا وہ آپ کا ذمہ ہے۔ یہ الگ چیپٹر ہے کہ زکوٰۃ پر پھر کبھی میں بولوں گا، اللہ نے توفیق دی تو۔
ابھی میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ مومن نیکیوں کا حریص ہوتا ہے، یہ حضور کی حدیث ہے۔ یعنی کہاں سے نیکی آ جائے، کہاں سے مل جائے اور ہم نیکی کر لیں، اور جو نیکیوں سے بھاگ رہے ان کا کیا؟ امام عرش مقام پہنچے وہاں کربلا کے ریگزار میں، 2 محرم الحرام کو پہنچ گئے تھے، 7 محرم کو پانی بند ہوا، پھر جناب والا 10 محرم کو جنگ ہوئی، صرف ایک ہی دن آدھے دن ہی جنگ ہوئی ہو، آدھے دن ہی ہوئی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا بیان کیا جاتا ہے، اور کئی معاملہ ایسا کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں کہ اچھا ہم تو سمجھ رہے تھے 3 دن چلی تھی۔ فجر کے بعد سے جنگ شروع ہوئی اور ظہر کے بعد پوری ہو گئی، بس۔ ہاں اتنی دیر میں وہ جوہر دکھائے گئے کہ تاریخ رقم کی، لیکن قربانیاں کسی عظیم قربانیاں ہوئی۔ مولا حسن کے بیٹے شہید ہو گئے، حضرت عباس اور ان کے بھائی شہید ہو گئے، سیدہ زینب پاک نے اپنے اون و محمد کو نام مصطفیٰ پر، نام خدا پر لٹا ڈالا۔ ام رباب تڑپتی رہیں، سرکار علی اصغر اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ جس شاہزادے کو پھوپھی زینب نے بڑی خوبصورت تربیت کے ساتھ پالا تھا، جس کی شکل پیغمبر امن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، وہ شہزادہ والا تبار سیدنا علی اکبر ابن حسین ابن علی بھی شہید ہو گئے۔ میں اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، واقعہ کربلا سنانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اپنے جوانوں سے پوچھتا ہوں، نہ ہمارے پاس علی اکبر جیسا حسن ہے، نہ ان جیسا خاندان ہے، نہ ان جیسی جوانی ہے، نہ ان جیسا نسب ہے، نہ ان جیسی طہارت ہے، نہ ان جیسی پاکیزگی ہے، پھر بھی وہ اتنی اہمیت کے حامل ہونے کے بعد دین کے لیے قربان ہو گئے، اور ہم مسجدیں خالی پڑے گھوم رہے ہیں صاحب ٹھیلا لے کے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو آیت میں نے پڑھی، گفتگو کو آخری مرحلے میں لے کر آؤں، اللہ پاک فرما رہا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، بے شک جو لوگ اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کرتا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ ایک ایسی آیت ہے، یزیدی بھی اسی میں آگے، اور جو مشن یزیدیت پر کام کر رہے ہیں وہ بھی اسی میں ہی آگے۔ پھر حسینیت کیا ہے؟ پیر نصیر نے کہا، حسینیت کو پانا ہے تو ٹکر لے یزیدوں سے۔ کیا بات ہے! شادیوں میں ناچ رہے ہو، یہ حسینیت ہے؟ ہماری آپ کی بہن بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں عرس کے نام پر، جلوس کے نام پر اور شادی کے نام پر، یہ حسینیت ہے؟ زینب کبریٰ کا تو یہ معاملہ اور یہ حال تھا۔ سید العابدین سید الساجدین امام زین العابدین فرماتے ہیں، سبحان اللہ، میں نے دیکھا میری پھوپھی مدینے سے مکہ اور مکے سے کربلا اور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، شام ہوتے ہوئے جب واپس مدینہ پہنچ گئیں، زین العابدین کہتے ہیں لیکن میری پھوپھی کا ایک دن بھی تہجد کا سجدہ بھی قضا نہیں ہوا۔ صاحب الجواہر نے لکھا ہے، اٹھا کے پڑھیے۔ ہم اپنے آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہے؟ غور کیجیے، امام پاک نے سر کٹا دیا، سجدہ نہیں چھوڑا، اور وہ بس سر جھکانے کا نام، یا حسین یا حسین۔ ارے باپ رے باپ! فجر پڑھی تھی، عشاء پڑھی تھی، ابھی میں پوچھوں؟ میں کسی کو ذلیل کرنے نہیں آیا، نہیں، میں چاہوں تو ہاتھ اٹھوا سکتا ہوں، اور آپ کو چاہے نہ چاہے اٹھانا پڑے گا، لیکن میں اپنی قوم کی حالت جانتا ہوں۔ کیا ہم واقعی وفادار ہیں؟ لمبی چوڑی بات نہیں۔ کیا ہم نے مولا حسین سے واقعی وفا کی ہے؟ اللہ نہ کرے کل قیامت کے دن حسین پاک کہہ دیں، اللہ اس کو جنت میں نہ جانے دینا۔ یزیدی تو پھر یزیدی تھے، ان کا مشن تھا، انہوں نے کیا۔ اس نے نام غلام حسین رکھا اور کام یزید والا کیا، میرے نام کو بھی بدنام کیا، لہٰذا اس کو روکا جائے۔ کوئی ہے جو بچا لے گا؟ کبھی سوچا ہے، غور کیا ہے؟ جنتی جوانوں کے سردار تو یہی لوگ ہیں نا بھائی۔
ہمارے آپ کے پیر صاحب ان سے آگے نہیں جا پائیں گے، سب نیچے ہیں، سب نیچے ہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہی مرید ہوا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، مرید کیوں ہوا جاتا ہے؟ سلسلہ کا معنی زنجیر، مطلب تم نے حسین کو نہیں دیکھا، غوث پاک کو نہیں دیکھا، کوئی ایسی رسی پکڑ لو جو ان سے ملا دے۔ مرید اسی لیے ہوا جاتا ہے تاکہ حسنین تک پہنچ جائیں، حسنین بابا علی تک پہنچا دیں، علی مصطفیٰ جان رحمت تک پہنچا دیں، اور حضور خدا تک پہنچا دیں۔ مرید اسی لیے ہوا جاتا ہے، پارٹی بندی کے لیے مرید نہیں ہوا جاتا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ ہمارے والے مرید زیادہ ہو جائیں گے تو ہمارے جلسے زیادہ ہوں گے، اس لیے مرید ہوئے تو غرق ہو جاؤ گے۔ غوث پاک نیتوں سے واقف ہیں۔ کیا بات ہے، اگر غوث پاک سرکار کا نام بھی مارکیٹنگ کے لیے لیا جا رہا ہے تو پھر محترم آپ غوث پاک سے لوہا لینے کی ناپاک جسارت کر رہے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے اس دربار میں کہا تھا الامان، اے غوث وہ قہر ہے تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ فکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ کیا بات ہے، وہ غوث اعظم دستگیر ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، مرید ہوا اسی لیے جاتا ہے تاکہ ان تک پہنچا جائے، تو ان تک پہنچانے کے لیے تو ہم پیر بناتے ہیں، اور انہی کے راستے سے خود کو الگ کر لیں تو پیر صاحب کہاں ملیں گے؟ تلاش کرتے پیروں ملیں گے نہیں، کہاں چلے گئے، کدھر چلے گئے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سوانے اٹھا کر پڑھیے، پاؤں کام نہیں کرتے تھے، خادم کرسی اٹھا کے لے جاتا تھا، اور کرسی پہ اٹھا کے لوگ مسجد لے جاتے تھے، پھر بھی مسجد جا کے اعلیٰ حضرت نماز پڑھتے تھے۔ خالی نعرہ ٹھوکنے سے کوئی اعلیٰ حضرت والا ہو جاتا ہے؟ امام حسین کا نعرہ لگا لیا، وہ حسینی پکے ہو گئے؟ میں نعرے کا مخالف نہیں، نعرے ہماری شان ہے، منع نہیں کرتا، لیکن تاثیر کے ساتھ لگاؤ، اور جب تاثیر کے ساتھ تکبیر کا نعرہ لگتا ہے تو پھر ماحول کی تاثیر کچھ الگ ہو جائے گا۔ کیا بات ہے، برادران ملت اسلامیہ، مولا حسین اعظم نے سجدہ نہیں چھوڑا، جان دے دی۔ عین جمعے کے وقت سر سجدے میں رکھا، 100 سے زیادہ زخم لگے ہوئے تھے وجود ناس پر، یہاں تو سوئی چپ جائے تو 3 دن بینڈیج لگا کے گھومتے ہیں، اور وہاں بھالے مارے تھے کلمہ پڑھنے والوں نے، اتنے لمبے لمبے نیزے گاڑ دیے تھے سینے میں۔ پڑھیے ابن حجر کو، پڑھیے حضرت امام جلال الدین سیوطی کو، پڑھیے امام ابو نعیم کو، پڑھیے سر الشہادتین، پڑھیے سوانح کربلا۔ ہماری کتابوں میں لکھا 33 زخم حسین پاک کے وجود پر صرف نیزوں بالوں کے تھے، 121 کے آس پاس زخم ٹوٹلی آپ کے پیرہن شریف پہ تھے، تیروں بالوں نیزوں کے۔ اتنے تیر اور اتنے بھالے اور اتنی تلواروں کے زخم جھیلنے کے باوجود بندہ سجدے میں ہے، اور ہم کہتے ہیں نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ کوئی سر دکھ رہا تھا۔ آخری باتیں تو مولا پاک کی فضائل پر بہت کر سکتا ہوں، حسین تو حسین ہے، کائنات میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہے، ایک جملے میں کوئی نہیں ہے، واہ واہ واہ، یہ حسین پاک ہیں جی۔ حضرت عمر ابن خطاب کی بات کروں، تہذیب التہذیب میں علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، حضرت امام حسین پاک حضرت سرکار عمر فاروق اعظم نے پوچھا، حسین آپ تشریف نہیں لاتے میرے کمرے میں، منسٹر ہاؤس میں؟ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مولا حسین میرے آقا حسین نے فرمایا حضرت عمر فاروق سے، میں آیا تھا، میں نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا دروازے کے باہر کھڑا ہے، جب میں نے دیکھا کہ بیٹا دروازے کے باہر کھڑا ہے تو میں نے سوچا بیٹے کو بھی اجازت دیکھا ہے